شب برات، شابان، 15 شابان۔ برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، جہنم سے نجات، عذاب سے نجات۔ لیکن یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، کتنی سربلندیاں، یا کتنا اس کو نیچا کرنا ہے، یا اس سے رزق چھیننا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے، کتنوں کی موت کے پروانے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہوتا ہے اور فرشتے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کا نام موت اور مرنے والوں کی لسٹ میں ہے، مردوں میں ہمارا نام ہے، اس کا نام ہماری لسٹ میں مردوں میں ہے۔ بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ اللہ سے مانگنے کی، منوانے کی، برکت منوانا، رزق منوانا، صحت منوانا، عافیت منوانا، اس کے خزانوں سے لینا۔ اب اس کی میں آپ کو 3 ترتیبیں عرض کرتا ہوں۔ مغرب سے سحری تک اس کا روزہ بھی ہے، مغرب سے سحری تک نہ سوئیں، عبادت میں رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، یہ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے 2:30 بجے کے بعد۔ مجھے ایک سیانے نے ایک نصیحت کی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو خود ڈرائیو کر رہا ہے یا تیرا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھوں پہ نظر رکھنا، یہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور حادثے اکثر اسی وقت ہوتے ہیں، بندے سو جاتے ہیں، اور میں نے اس کے بڑے تجربے کیے۔ اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس خاص رحمت اور رحمت کے اندر ایک خاص لطف ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک وہ ہے مغرب سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے رات کا آخری حصے سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ۔ اب میں ایک بتاؤں، جن کو خطرہ ہے کہ ہم نہیں جاگ سکیں گے وہ رات کے پہلے حصے کو کر کے سو جائیں، لیکن فجر پڑھنی ہے۔ لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے الارم لگا لیں اور پہلے سے آپ کو نام کو چکر نہ کر لیں، ہاں اللہ جل شانہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور کریم کا کرم ہے، موقع ہے، تو پھر ساری رات اس کے سامنے گڑ گڑانا اور فجر جماعت سے پڑھ کے سونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ایک سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ کیا مانگیں؟ کیا کریں؟ کون سے عمل ایسے ہیں کریں جس پہ اس کی شان کریمی کو ہمارے پر رحم آئے اور ہمارے حق میں فیصلے ہو جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں آپ کو عمل دوں گا، اپنی ذات سے نکلیں گے اس رات میں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بچوں کو، اللہ میری اماں کو، ابا کو، اس رات میں اپنی ذات سے نکلیں گے۔ اگر بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، میں لفظ بہت کو اتنا بھاری لے گیا ہوں، آپ نے میرے لہجے کو غور سے دیکھا ہوگا، اگر بہت کچھ لینا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نکلیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار پڑھ لے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور اتنی قبول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اللہ اس کے ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بڑے فضائل، بڑے کمالات اس دعا کے ہیں۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے، میں اس کا پھر پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، میری مغفرت کر دے۔ انسان کا مسئلہ اپنا، اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی ہے، والدیہ، میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا، پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ اگلا جذبہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، 6 چیزیں، مومنین مومنات 2، مسلمین مسلمات 4، الاحیاء والاموات، زندہ مردہ 6۔ اے اللہ تو ان کا بھی کرم کر دے، اللہ ان پہ بھی فضل کر دے، اللہ ان پہ بھی رحم کر دے، اللہ ان کے اوپر عطاؤں کی بارش کر دے۔ اللہ کہتا ہے تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، وہ کیسے؟ اور میں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، نفسا نفسی۔ تو یہ ایک نیکی والا کہے گا میرا تو بنے گا کیا، چلو تو ایک نیکی لے جا۔
اب یہ ایک نیکی پوری کر کے خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے باوجود جاننے کے کہاں سے لایا نیکی؟ یا اللہ فلاں بندے نے بولا کہ لے آ. دونوں کو اللہ کھڑا کر کے فرمائیں گے تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ یا اللہ میں نے دی ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. جا، میں نے تجھے اس نیکی کے دینے پہ تجھ پہ کرم کر دیا اور اس کی کریمی عطا کر دیا اور اس کی کریمی معاف کر دی. قیامت ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا کوئی نیکی نہیں، اس کو جہنم میں بھیجو. فرشتے پکڑنے لگیں گے، خود بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف. اس کی کریمی کے انداز دیکھیں. اور آج کی رات کریمی کا انوکھا انداز ہے. آج کی رات بندہ خود دوڑ پڑے گا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بولا کیوں دوڑ پڑا؟ یا اللہ ساری زندگی تیرا ایک حکم نہیں مانا، چلو یہ تو مان لو. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو اس ایک حکم ماننے پہ جاؤ، اس کو میں نے سارا معاف کر دیا اور جنت میں. آج کی رات میں اپنی ذات سے نکلنا ہے، اس کی کریمی کو کر لینا ہے. اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے. اے اللہ جتنے وہ ہیں غافل ہیں، اے اللہ وہ ہیں جو تجھے جانتے ہی نہیں، اے اللہ وہ جو تجھے مانتے ہی نہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی مغفرت کر دے. اے اللہ انہیں اپنی ذات کی پہچان کرا دے، اپنی کملی والی کی ذات کی پہچان کرا دے. میں ایک واقعہ سنا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا. فرمایا یہ مبارک رات تھی اور میں مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں کعبہ میں مطاف میں طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے نا میں نے کعبہ کے ایک کونے میں ایک بابے کو دیکھا بیٹھا دعا کر رہا، عربی کی ایک بات کر رہا. میں ایک دفعہ گزرا، دوسری دفعہ گزرا، تیسری دفعہ گزرا. میں ٹھہر گیا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ کیا کر رہا؟ وہ کہتا تھا اللہ عورت کی سختی بڑی سخت ہے، مولا تو ایسا کر دے، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ساری مخلوق کی سختیاں میرے اوپر بھیج دے جب میں مروں. اللہ جہنم چھوڑے بڑی سخت ہے، میرا وجود اتنا بڑا کر دے جہنم کو مجھ سے بھر دے. اے اللہ اس دن تیرا غصہ بڑا سخت ہوگا، تو بہت جلال میں ہوگا. اے اللہ سارا غصہ مجھ پہ نکال دے. اور پھر کہنے لگا اللہ اب تو پوچھ میں کہہ کیوں رہا ہوں. خود ہی کہنے لگا یہ باتیں کر رہے اللہ سے. اللہ اس لیے کہ سب کو معاف کر دے اور تو مجھے پکڑ لے. اور خود ہی کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے مجھے تیری کریمی کا اتنا زیادہ یقین ہے، اتنا زیادہ یقین ہے، میں سب کو اس بہانے سے معاف کرا کے پھر تجھے بھی راضی کر لوں گا. اس رات میں اپنی ذات سے نکلے اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، دولت کی، رزق کی، عزت کی، صحت کی، وسعت کی، برکت کی، عطا کی، شفا کی، کرم کی، فضل کی، جود کی، سخا کی، اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نکلے. بڑی بڑی دعا مانگے. بابا جی کے پاس آئے، بابا جی حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں. تو آ جا کر امت کے لیے مانگتے، امت کے گناہ گاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، بھولے ہوں کے لیے، پھٹکو ہوں کے لیے مانگتے. یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں صرف یہی ایک عمل کر لینا، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. گڑ گڑا کے، سوچ کے، جذبہ بنا کے، تصور بنا کے، توجہ بنا کے، دھیان بنا کے، امت کو سوچ کے الاحیاء منہم والاموات پڑھتے رہیں اور ہاتھوں سے مانگتے رہیں. ہاتھ تھک جائیں چھوڑ دیں، پھر پڑھنا شروع کر دیں. سر جھکا لیں، سر تھک جائے پھر پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کہتا ہے یہ سارے جہان کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے تو اللہ مغفر لی کہا ہے نا، اس نے معاف کر دے. باقی سب کے لیے مانگ رہا، جتنا ساری کائنات کو دو اتنا اس کو دے دو. بڑا کریم، بہت کریم. جتنا ساری کائنات کو دو اتنا اس کو دے دو. یقین جانیے جو بندہ صرف 27 دفعہ اس کو پڑھے گا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ سے میں نے یہ وظیفہ سنا تھا، میرا تو تجربہ ہے، جو بھی مانگنا ہوتا ہے میں 27 دفعہ گڑ گڑا کے پڑھ کے اس کے بعد اپنی حاجت مانگتا ہوں مجھے مل جاتی. اس کو 2700 دفعہ پڑھیں، اس کو 27,000 دفعہ پڑھیں، اس کو 700 دفعہ پڑھیں، اس کو 1700 دفعہ پڑھیں. اس کی تعداد بڑھائیں، بس پڑھیں گڑ گڑا کے اور مانگیں. ہاتھ اٹھا کے مانگیں، تسبیح سے پڑھ کے مانگیں، سجدے میں گڑ گڑا کے مانگیں، بھکاری بن کے مانگیں، محتاج بن کے مانگیں، سائل من کے مانگیں.
چلتے ہوئے مانگیں، کھڑے ہو کے مانگیں، بل بلا کے مانگیں، سسکیوں سے مانگیں، رو کے مانگیں۔ اس رات کو اور زندگی کی گزشتہ راتوں کو آپ تول کے دیکھیں گے، آپ کا من کہے گا وہ راضی ہے اور اس نے دے دی ہے، اور راضی ہے، اس نے دے دی ہے، بہت شہنشاہ ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ میرے اللہ کی خاص مدد ہے، اس کی خاص رحمت ہے، اس کی خاص عطا۔ تو یہ آپ کی آج کی رات ایسی مبارک رات ہوگی جو محبوب بھی ہوگی، مقبول بھی ہوگی، مبرور بھی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں حاجتیں مرادیں اور من کی مرادیں، دل کی مرادیں، اور وہ جو صدیوں کی چاہتیں پوری کرا دے گی۔ قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلیں، ناکامیاں، اولاد کا بخت، نصیب، مقدر، جو مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، یہ ہے آج کی رات کا آپ کو تحفہ میں دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ ضرور کیجئے گا، دوسروں کو بتائیے گا، نفع ہوگا، مجھے بھی نہ بھولیے گا۔ عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين۔ اللہ سارے مسکین ہیں، اللہ سارے مسکین ہیں، ان پہ رحم فرما۔ یا راحم المساکین، 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 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء، من جہد البلاء۔ کوئی اچانک ایسی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، میں گر جاؤں، میرا انگ انگ ٹوٹ جائے، میرے انگ انگ میں زنجیریں پڑ جائیں، اے سخی آقا اس لمحے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء، من جہد البلاء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے دشمن ہنسے مجھ پہ، تالیاں بجائے، میں عبرت بن جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، میں فقر میں چلا جاؤں، میں روٹی روٹی کا محتاج ہو جاؤں، میں لقمے لقمے کا محتاج ہو جاؤں، میں قطرے قطرے کا محتاج ہو جاؤں، یا میری شکل عبرت بن جائے، یا میری نسل عبرت بن جائیں اور دشمن مجھ پہ ہنسیں۔ وشماتۃ الاعداء، تیرے حبیب نے اس سے پناہ مانگی ہے، تیرے حبیب نے اس سے پناہ مانگی ہے، تیرے کملی والے نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء۔ بڑی بلائیں آسمانوں سے اترتی ہیں، 70,000 بلائیں آسمانوں سے اترتی ہیں۔ اے میرا اللہ کسی بلا سے بچا دے، وہ بلا بدکاری کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، دشمن کے مسلط ہونے کی شکل میں، اور کسی مصیبت حادثے کی شکل میں، ان قریب آنے والی کوئی مجھ پہ بجلی گرے، کوئی دیوار گرے، کوئی حادثہ گرے، کوئی میرا عزیز مجھ سے چھن جائے۔ اے سخی آقا تیرے حبیب نے بڑی بڑی بلاؤں سے پناہ مانگی ہے، وہ بلائیں جو میرے گمان میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، وہ بلائیں جو میرے خیال میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، وہ بلائیں جو میرے احساس میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء
सखी आका, कोई ऐसा फैसला हो जाए मैं बदबख्त हो जाऊं, मेरे माथे पे लिखा जाए ये जहन्नी खबीस है, और मेरी पिशानी पे लिखा जाए ये लईन कुत्ता खिंजीर है, और मेरा मौला तेरे हबीब ने बड़ी पनाह मांगी है। वसूल कज़ा, कोई ऐसे फैसले हो जाएं जो सारे फैसले मेरे खिलाफ हों, जिसे लोग कहते हैं चलता आगे हूं गिरता पीछे हूं, मेरे नसीब सो गए, मेरे मुकद्दर सो गए, मेरे हर काम पे हाथ डालता हूं मेरे सोना मिट्टी हो जाता है, और मेरे हर फैसले मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अपने भी मुंह मोड़ गए, दुश्मन भी मुंह मोड़ गए, अब तो जमाना मुझसे रूठ गया, राहतें रूठ गई, गम मेरे करीब आ गए, और दुश्मन और गम और हालात के पहाड़ मेरे ऊपर गिरे। वसूल कज़ा, वसूल कज़ा, वसूल कज़ा वशमाततिल आदा, के दुश्मन अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरा तमाशा बनाते हैं। मेरा अल्लाह ऐसी हालत से ना देना, अगर मेरी तकदीर में लिखा भी है मेरे खताओं और गुनाहों ऐबों की वजह से, आज की रात की मगफरत के वो फैसले फरमा, आज की रात मगफरत का वो अता और इनायत का पर्दा दे, आज की रात राहत और रहमत का वो कोई साया दे, कोई छतरी दे, के बस मुझे राहत दे, कैफियत दे, अता दे, शफकत दे, रहम दे। ए मेरा अल्लाह मैं तुझसे मांगू और किससे मांगू? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, जहदिल बला। जमीन के नीचे से बलाएं निकलती हैं, दाएं बाएं से बलाएं आती हैं, ऊपर नीचे से बलाएं आती हैं, मेरी आंखें नहीं देख सकती। तेरे हबीब की आंखें बड़ी वसी आंखें थी, उन्होंने देखा तो इसलिए उम्मत के लिए मांगा था। आज हम भी अपने लिए नहीं, सारे आलम के लिए, सारी उम्मत के लिए, हर फर्द के लिए, आज की रात जिसको रात का पता ही नहीं है आज की रात कैसी है उसके लिए, आज की रात को जो मानता नहीं उसके लिए, जो जानता नहीं उसके लिए, जो आने वाले हैं उनके लिए, और हमारी नस्लों के लिए जो अभी आलम अरवाह में है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिल शिका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा व शमाततिल आदा। दुश्मन हंसे मुझ पे ना मेरा मौला, व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका। हमें हलाल की राहें दे, हमें हलाल के रास्ते दे, हमें हलाल की नजरें और जज्बे दे, हमें हलाल के रिज़्क़ के दरवाजे दे। मेरा अल्लाह किससे हलाल मांगे? हम तो हलाल की राहें चाहते हैं, हम हलाल के रास्ते चाहते हैं, हम हलाल के जज्बे चाहते हैं, हम हलाल की सुबह और रातें और तन्हाइयां चाहते हैं। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, हराम से बचा, व अगननी बेफज़लिका, अब हमें गनी कर दे, हमें गनी कर दे, पर होगा तेरे फजल से। व अगननी बेफज़लिका, होगा तेरे फजल से। ये रात तेरे फजल वाली तो है, ये लम्हे तेरे फजल वाले तो हैं, ये मजमा तेरे फजल को चाहने वाला तो है। कोई क्या पता इस मजमे में वली बैठा हो, खिजर बैठा हो, तेरा कोई दुर्वेश बैठा हो, कोई दुखों का मारा गमों का हारा बैठा हो, कोई तौबा करके पाक साफ बैठा हो। ऐ मेरा अल्लाह, ऐ करीम आका, व अगननी बेफज़लिका, गनी कर पर अपने फजल से, व अगननी बेफज़लिका, गनी कर पर अपने फजल से, व अगननी बेफज़लिका, गनी कर पर तेरे फजल से मैं गनी होगा। अमन सिवाक, किसी गैर के दरवाजे की ठोकरें ना देना, दर दर का भिखारी ना बनाना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना, अपने दर का सवाली बना।
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا، یہ دعا قرضے اتروا دیتی ہے، یہ دعا غنی بنا دیتی ہے، یہ دعا کفالتیں کرا دیتی ہے، یہ دعا نسلوں کے رزق وسیع کرا دیتی ہے، یہ دعا نسلوں کے لیے عنایات کی بارشیں کروا دیتی ہے، یہ دعا حلال کی راہوں پہ ڈال دیتی ہے، یہ دعا حرام کی راہوں سے ہٹا دیتی ہے۔ آج کے ان لمحوں میں یہ تیرے محتاج بندے، یہ عاجز بندے، یہ بھیکاری، یہ روتے منگتے سے سکتے، ان کی دعاؤں پہ فرشتوں کو کہے آمین کہیں۔ ہم اس صدی کے بندے ہیں جنہوں نے نہ نبی دیکھا نہ ولی دیکھا، ہم نے فتنوں کی ہوائیں دیکھی، سازشوں کی ہوائیں دیکھی، دجال کی صدائیں دیکھی اور نافرمانی کے منظر دیکھے۔ ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں، ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ اب تو کوئی خیر کا منظر دکھا دے، اب تو کوئی راحت کا منظر دکھا دے، اب تو کوئی برکت کا منظر دکھا دے۔ میں تو اسی تلاش میں نکلا تھا، جگہ جگہ گیا، پر جگہ جگہ دیکھا فتنے ہی فتنے ہیں، من میں بھی فتنے، تن میں بھی فتنے، جذبوں میں بھی فتنے۔ اب تو اپنی رحمت کا کوئی ایک لمحہ دے دے، آج کی رات ہمارے لیے ایسی ہو، قیامت کے دن جائیں اور قبر میں جائیں تو پوچھیں کیا لائے؟ کچھ نہیں لائے، پر ایک تسبیح خانے کی رات تھی، ایک تسبیح خانے کے چند لمحے تھے، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت تھی۔ آج کی رات میرے بادشاہوں کو بھی بخش دے، میرے وزیروں کو بھی بخش دے، میرے مشیروں کو بھی بخش دے، میرے ان فقیروں کو بھی بخش دے، میرے ان فقیروں کو بھی بخش دے، مجھے اور میری نسلوں کی بخش دے، اور پوری امت کو معاف کر دے، اور ساری دنیا کی بخشش کا سامان کر دے۔ جو قبر میں قیامت کے انتظار میں ہیں، جن کے نشان مٹ گئے، جن کے نشان مٹ گئے، ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ آج فیصلہ کر دے، ہمارے آخری لمحے میں ہمیں کلمہ دے دینا، ہمیں موت کا سامان دے دینا، موت کی سختی سے بچا دینا۔ میرا مولا، میرا آقا بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے سہاروں کو سہارا دے، بخشش کا سامان دے، بخشش کا سامان دے، اور راحت کا سامان دے، عنایات کا سامان دے، عطاؤں کا سامان دے۔ اے اللہ کوئی خالی نہ جائے، سب کو ہرا بھرا کر دے، سب کو شاندار کر دے، سب کی دنیا بہتر کر دے، سب کی آخرت بہتر کر دے۔ مولا جن کو اولاد دی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مقدمات سے خلاصی دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، رحمت کی عطاؤں کی بخشش کا سامان کر دے، دنیا بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے، آخرت کو بہتر کر دے، ہمیں رسوائی سے بچا دے، ذلت علت سے بچا اور قلت سے بچا۔ ہماری آمین کو قبول فرما، جو دل میں جتنی مرادیں لے کر تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں سب کی قبول فرما، دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما۔ ہماری جوانیوں کو بے داغ کر دے، ہمارے لہوں کو بے داغ کر دے، ہماری آنکھوں اور کانوں کو بے داغ کر دے، ہمارے جسموں کو بے داغ کر دے۔ داغدار کفن نہیں ہے تو جسم بھی داغدار نہ ہو، اگر کفن داغدار نہیں تو جسم بھی داغدار نہ ہو۔ اپنے فضل کو، اپنے کرم کو متوجہ کر دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے نصیب جگا دے، ہماری نسلوں کے نصیب جگا دے، نسلوں کو بخت دے، نصیب دے، عزت دے، خوشحالی دے، کامل ایمان دے، کامل اخلاص دے، کامل اخلاق دے، اور برکت اور عافیت دے، اور برکت اور عافیت دے، اور برکت اور عافیت دے۔ صدا بن مانگے عطا فرما، قیامت تک تسبیح خانے کو آباد اور شاد فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، قیامت تک کی ضرورتیں پوری فرما، ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، مجھے میری نسلوں کے اس کا غلام اور خادم بنا، بس معاف فرما اور رحم فرما، اور معاف فرما اور رحم فرما، اور معاف فرما اور رحم فرما۔ کسی کو خالی نہ بھیج،
سب کو ہرا بھرا کر دے، سب کو آباد اور شاد کر دے، سب کو گلشاد کر دے، سب کو شاد کر دے، آباد کر دے، آباد کر دے، اور رحم فرما دے، عافیت فرما دے، دل کی دنیا من کی دنیا شاد کر دے، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کو اٹھنے سے پہلے اپنی رحمت میں ڈھانک دے، اور ان کی ہر دعا قبول کر لے، ہماری ہر دعا قبول کر لے، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔